پڑھنی ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 5 سے شروع ہوگا۔ فرما اعوذ باللہ، آئیے پڑھیے میرے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وإن فریقا من المؤمنین لکارہون یجادلونک بالحق بعد ما تبین کأنما یساقون إلی الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیوں، تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف شریف و کریم رب کے لیے، جس کا رحم اور کرم اس کا رحم اور کرم ہی ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں اس کے کلام کو سمجھنے اور سیکھنے کے لیے اکٹھے ہوئے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس نبی مہرباں پر، جنہوں نے اللہ رب العزت سے حق کو پا کر ہم تک حق پہنچانے کا حق ادا ہے۔ عزیز ساتھیوں، سورہ انفال چل رہی ہے اور سورہ انفال کی ہم نے 4 آیات پڑھی۔ گزشتہ آیات بینات میں آپ کو یاد ہوگا آغاز مال غنیمت سے ہوا، اور مال غنیمت سے کیوں ہوا؟ اس لیے کہ جو جماعت مکہ کے اندر تیار ہوئی تھی، جو مکہ کی مشکلات اور حالات اور سخت ترین گھڑیوں سے گزر کر آئی تھی، اور اب مدینہ کے اندر آ جانے کے بعد مواخات کی عملی مثال بن چکی تھی کہ آپس میں ایسے بھائی بن چکے تھے، سگے بھائیوں سے بھی بڑھ کر، جو اپنا مال اور جائیداد تک اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے تقسیم کرنے کو تیار تھے۔ آدھی زمینیں، اپنے آدھے گھر، اپنے آدھے درخت، اور اپنی زندگی کے سارے معاملات تک وہ ان پر نچھاور کرنے کو تیار تھے۔ لیکن اب میدان جنگ کے بعد ایک عجیب صورتحال سامنے آ گئی کہ وہی اہل ایمان جو مشقت و تکلیفوں کے اندر رہے، جو عملی مثال بن چکے تھے، وہ مال غنیمت پر آ کر آپس میں پریشان ہو گئے، اور اس سے ایک گروہ دوسرے گروہ سے متنفر ہوتا رہا ہے۔ حالات بھی ایسی تھے، اور جب بھی دولت آتی ہے تو گھروں کے اندر جھگڑے جو شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ جماعت سب سے اعلیٰ جماعت، ایسی جماعت نہ تو آدم علیہ السلام کو میسر تھی، نہ نوح علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی کو میسر آئی تھی، نہ ہی ایسی جماعت ابراہیم علیہ السلام، نہ موسیٰ علیہ السلام، نہ عیسیٰ علیہ السلام،
کسی نبی کو ایسی عظمت اور عفت والی جماعت میسر نہیں آئی۔ اس جماعت نے آگے بڑھ کر اس پوری امت مسلمہ اور انسانیت کے لیے ایک عملی نمونہ بنا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ نے دوسرے مقام پر فرمایا کہ دیکھو اگر ایمان لے کر آنا ہے تو ان کی طرح ایمان لاؤ جو میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ کر دین و اسلام کو سیکھا۔ بشری تقاضے، انسانی تقاضے ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ یہی تقاضے میدان بدر میں جو ابھر کر سامنے آئے، اس پر سورہ انفال اترتی ہے اور بتاتی ہے کہ دیکھو مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اور بنیادی چیز اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ اس کے بعد فوراً بتایا مومن وہ ہیں جو اپنے کان اور اپنی نگاہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رکھتے ہیں، اور جب وہ قرآن کی آیات سنتے ہیں تو ان کے دل جو ہیں وہ دب جاتے ہیں، دہل جاتے ہیں، اور ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اللہ پر توکل و بھروسہ بڑھ جاتا ہے۔ وہ تو نماز کے قائم کرنے والے ہوتے ہیں، خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، لینے پر لڑنے والے نہیں ہوتے، دینے پر جھگڑنے والے ہوتے ہیں۔ اس کو تو میں نے دینا تھا، تم نے کیسے دے دیا، اس کو تو میں نے دینا تھا، خرچ کرنے والے وہ ہوتے ہیں۔ اور ساتھ کے یہی سچے مومن ہیں، ان کے لیے اللہ درجات اور مغفرت اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رزق کریم رکھا ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے اس جماعت کو تربیت دی جا رہی ہے کہ وہ جماعت کتنی اعلیٰ وفا ہے، تمہارے کردار اور سلیقے اس طریقے سے ہونے چاہیے۔ پھر قرآن مجید کے اندر ان آیات کو رجوع کر کے بتا دیا اگر وہ لوگ تربیت کے قابل تھے تو تم بھی تربیت کے قابل ہو۔ قیامت تک اس امت مسلمہ کی تربیت ہوتی رہے گی تو یہ سیدھے راستے پر چلے گی۔ تربیت سے کبھی پیچھے نہ ہٹنا، ٹھیک ہے؟ یہ تربیت ضروری ہے، یہ قرآن کلاسز ہیں، یہ تربیت ہی کے لیے تو ہے کہ ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں، ہم کہاں پر کھڑے ہیں، ہماری کیا تربیت ہو رہی ہے، یہ اصل اور بنیادی چیز ہے۔ تو آج کی آیات یہ تھی گزشتہ آیات، آج کی آیات میں دیکھیے، آج کی آیات کے اندر ایک اس سے بڑھ کر ایک اگلا موضوع دیکھیے، آیت نمبر 5 سے دیکھیے، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کما جیسا کہ اخرجا کا آپ کو نکالا، ربو کا آپ کے رب نے، من بیتی کا آپ کے گھر سے، بالحق سچائی کے ساتھ، فإن فریقا بے شک گروہ، من المؤمنین مومنوں میں سے ایک، لکارہون اسے ناپسند کر رہا تھا۔ یہ آیت بڑی سمجھنے کی بات ہے۔ اب اللہ رب العزت نے مال غنیمت کی تقسیم کو چھوڑ دیا، مال غنیمت کیسے تقسیم کرنا اس میں اتفاق ہے۔ اب بات یہ ہو رہی ہے کہ تم جو مال غنیمت پر جھگڑ رہے ہو، ذرا پیچھے تو نظریں اٹھا کر دیکھو، تم تو مال غنیمت کی جستجو اور تلاش میں بھی نہیں تھے، یہ تو اللہ نے دے دیا ہے۔ تمہاری اپنی کیفیتیں کیا تھی جب تمہیں نکلنے کے لیے کہا گیا کہ سامنے لشکر ہے، اس کے لیے تمہیں نکلنا ہے، تم اس کے لیے تیار نہیں؟ اس بات کا پس منظر یوں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست کو مضبوط کیا، اس کے ساتھ جو شاہراہ تھی، شاہراہ تجارت، وہ اہل مکہ کی تھی، اور مکہ والے کیا کر رہے تھے، انہوں نے تمام ان مسلمانوں کی جو مکہ سے مدینہ آ گئے تھے ان کے مال و متاع پر، جائیدادوں پر قبضہ کر لیا تھا، اور اب وہاں پر میٹنگ کی مکہ کے اندر کی جو ہم نے ان کے مال پہ قبضہ کر لیا ہے اس کا کیا کیا جائے۔ اہل مکہ نے طے کیا جو مسلمان ہو کر مدینہ چلے گئے ہیں یہ مال ان کا ہمارا ہے، اسے بیچا جائے اور بیچ کر پیسہ لے کر آیا جائے، اور جو ہے اس طریقے سے ہم اسلحہ خریدیں اور ہم مسلمانوں کو ایک بار ہی مدینہ کے اندر حملہ کر کے ختم کریں۔ اب اس بات کی خبریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مل رہی تھی کہ مسلمانوں کی جائیدادیں مکہ میں بیچی جا رہی ہیں، اور بیچنے کے بعد انہوں نے تجارتی قافلہ بنایا ہے۔ اس سے پہلے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج اور آپ کی ریاست کے اسلامی ریاست کی جو سپاہی تھے وہ اس کے صحرا پر، رستے پر جو مکہ سے تجارتی سفر کرتا تھا قافلہ، اس پر کڑی نگرانی رکھے ہوئے۔ اب اس کی بھی اطلاع مل گئی کہ مسلمانوں کی جائیدادیں بیچ کر یہ قافلہ تیار کیا گیا ہے۔ اس پر اور مسلمان جو ہے غصے سے جو ہے وہ بیدار تھے۔ اب یہاں سے جو قافلہ ابو سفیان کا گزرا
اور بچ کر نکل گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ جب واپس آئے گا ہم اس کے مال و متاع کا ہم سوچیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپسی کی اطلاع دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، آپ نے صحابہ سے کہا چلو نکلو، یہ تو اپنا ہی مال ہے، مسلمانوں کا مال ہے، ان کی جائیدادیں بیچ کر یہ سارے وسائل اکٹھے کیے گئے۔ اب صحابہ چاہتے یہ تھے جو دور رہتے تھے، کہا یا رسول اللہ ہم اپنی سواریاں لے آئیں، اپنے گھوڑے لے آئیں، ہتھیار لے آئیں، اب ہمیں جس کے بعد جو کچھ بھی ہے وہی لے کر چل پڑے۔ صحابہ چل پڑے، جس کے ہاتھ میں جو تھی، لاٹھی تھی، تلوار تھی، جو کچھ تھا، اس میں گھوڑا تھا یا نہیں تھا، زیرہ گھر قریب تھی، زیرہ اٹھا لیا، نہیں دور تھا تو زیرہ بھی نہیں اٹھائی، چل پڑے آپ کے ساتھ۔ اب ارادہ یہ تھا کہ اس لشکر پر یا قافلے پر یا تو قبضہ کر لیا جائے، مسلمانوں کا ہی مال بیچ کر جو آئے ہیں اس پر قبضہ کر لیا جائے، یا پھر خوف انہیں دل و دماغ میں بٹھا دیا جائے۔ اب یہ شاہراہ، یہ راستہ، یہ سڑک اسلامی ریاست کے تحت ہے، یہاں سے اب تمہیں گزرنا ہے تو سوچ سمجھ کر نکلنا۔ اب ابو سفیان کا قافلہ جو اس قافلہ کا سالار تھا، اس پر تقریباً جو ہے 100 اونٹ تھے، اور اس میں جو ہے سونا لگا ہوا تھا، کئی کلو وزنی، دینار سونا ہی ہوتا تھا۔ اور پھر اس کے ساتھ یہ تھا کہ صرف 40 افراد تھے اس کی سپورٹنگ کے۔ اللہ کے رسول صحابہ کو لے کر نکلے۔ ابو سفیان کو بھی خبر پڑ گئی کہ مسلمانوں کو پتہ چل گیا ہے یہ انہی کا مال ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ابو سفیان نے کہ تو معاملہ بڑا خراب ہے۔ اس نے تیز رفتار بندے کو بھیجا جو جا کر مکہ میں اعلان کرے ہائے ہم لوٹے گئے اور مارے گئے۔ یہ اطلاع مکہ میں پہنچی، ابو جہل فوراً لشکر تیار کیا کہ اچھا آؤ بھائی اپنے قافلے کی حفاظت کرے۔ یہ 1000 لشکر کو لے کر نکل آئے۔ جب نکل آیا یہ لشکر یہ بدر کی طرف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے اطلاع دے دی جبریل کے ذریعے کہ ابو جہل کا لشکر نکل چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف فرما ہوئے اور آپ نے صحابہ سے مشورہ کہ کیا کیا جائے، ان دونوں میں سے کس کا رخ کیا جائے۔ اس پر جو صحابہ کا آپس میں معاملہ ہوا، ابو بکر کھڑے ہوئے، عمر فاروق کھڑے ہوئے، مقداد بن اسود کھڑے ہوئے، تینوں دلیل و قدر صحابہ جو یا رسول اللہ ہمیں جو حکم دے ہم کرنے کو تیار ہیں، لیکن آپ بار بار اس سوال کو دوہرا رہے تھے، بتائیے مجھے مشورہ دیجیے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کا اشارہ ہم انصار کی طرف ہے؟ فرمایا ہاں تم انصار کی طرف ہے، کیونکہ تم سے جو معاہدہ ہوا تھا وہ یہی ہوا تھا باہر سے جو بیرونی طاقت حملہ آور ہوگی ہم مل کر اس کا مقابلہ کریں گے، لیکن اب ہم مدینہ سے باہر آئے ہیں تو ہمیں اطلاع ملی ہے کہ ابو جہل کا لشکر آ رہا ہے اور وہ حملہ آور ہونا چاہتا ہے مدینہ پر، اب آپ کا مشورہ کیا ہے؟ سعد بن معاذ نے تاریخی الفاظ کہے جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھل اٹھے، خوش ہو گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں اگر حکم دیں برقے غمام تک جو عرب کی آخری سرحد تھی وہاں تک ہم نے لوگوں کے سر کاٹتے اور آپ کے دشمنوں سے، اللہ کے دشمنوں سے لڑتے چلے جانا ہے، ہم میں سے کوئی پیچھے نہیں ہٹے گا، جب تک ہمارے کندھوں پر سر موجود ہے کوئی ہم سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ہمیں سمندر میں کود جانے کا حکم دیں ہم اس سے بھی دریغ نہیں کریں، ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں، ہم کہیں تو تیرے رب جا کے لڑے، ہاں ہونا قائد، ہم تو یہاں بیٹھے، قطر ایسا نہیں، ہمارا مرنا جینا آپ کے ساتھ۔ اللہ کے رسول خوش ہو گئے، فرمایا ہاں ٹھیک ہے اب چلو۔ اچھا اب جب کہا چلو، اب اس میں سے کچھ گروہ ایسے تھے، ہمیشہ مخلص لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے محتاط قسم کے ہوتے ہیں، بڑے محتاط قسم کے ہوتے ہیں۔ مخلص اب دیکھیے ہمارے ہاں جو مخلص لوگ آتے ہیں مسجد کی لائٹ جلتی نظر آتی ہے، یہ کیوں جل رہی ہے؟ پیسہ خرچ ہو رہا ہے۔ ایک صاحب کہتے ہیں مسجد کے اندر بلب روشن ہونے چاہیے تاکہ مسجد روشن نظر آئے۔ دونوں کے محتاط، دونوں کی باتوں کو رد نہیں کیا جائے، دونوں اپنی جگہ مخلص ہیں۔ ایک کا اخلاص یہ ہے کہ مسجد کی بجلی ضائع ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک کا خیال یہ ہے کہ مسجد روشن نظر آنی چاہیے۔ دونوں کی نیتوں پر شک نہیں، دونوں نے مخلص مشورے دیے ہیں، اگرچہ بظاہر اپوزٹ نظر آتے ہیں۔ اب یہی معاملہ یہاں پر ہوا۔ اب مخلص صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارے پاس وسائل ہی نہیں، گھوڑے ہیں تو 2 ہیں،
جو ایک علی رضی اللہ عنہ کے پاس تھا اور ایک مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کے پاس، فقط 70 اونٹ ہیں، ہم باری باری اس پر سوار ہوتے ہیں، 3 بندے ایک اونٹ پر سوار ہو کر تو ہم سفر کر رہے ہیں، ہمارے پاس تلواریں نہیں ہیں، زرے نہیں ہیں، اگر آپ ہمیں اجازت دیں، آپ ہمیں حکم دیں، ہم قافلے پر حملہ کرتے ہیں، ابو سفیان کی قافلے کے پیچھے جا کے مال لے لیتے ہیں، اس سے اپنے وسائل کو مضبوط کریں گے، ہمارے پاس تلواریں، تیر و تفنگ کا ہتھیار ہوں گے، ہم دشمن کا مقابلہ کر سکیں گے۔ یہ محتاج صحابہ کا مسئلہ ہے۔ واقعی اب ان کا مشورہ غلط تو نہیں تھا، محتاج تو تھے کہ وسائل کی کمی ہے، دشمن سے مقابلہ ہے، اور اللہ بھی چاہتے تھے کہ مقابلہ کافرے کا نہ ہو ابو جہل کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش بھی یہ ہے کہ مقابلہ ہو تو 2 دونی 4 کے حساب سے ہو، عام فیس ٹو فیس مقابلہ ہو، لیکن مخلص صحابہ یہ سمجھ رہے تھے کہ وسائل تو ہے نہیں، پہلے وسائل اکٹھے کر لیے جائے۔ ایسا محتاط ہونا غلط نہیں ہے، لیکن معاملہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی فوقیت پر۔ اس آیت میں یہی بات اشارہ کیا گیا، کما اخرجا کا ربک، جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کو نکالا، من بیتک، آپ کے گھر سے، بالحق، سچائی کے ساتھ، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ میں سے ایک گروہ لکارہون سے ناپسند کر رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ بھئی یہ معاملہ تھوڑا سا ہے، ہم اپنے وسائل کو اکٹھا کریں۔ یجادلونک، وہ آپ سے جھگڑ رہے تھے، فی الحق، حق کے معاملے میں، بعد ما تبین، واضح ہو جانے کے بعد، کانما، گویا کہ یساقون، وہ گھسیٹے جا رہے ہوں، الموت، موت کی طرف، وہم ینظرون، دیکھتے بھالتے، یعنی کہ باقاعدہ آپ سے بحث و تمیز کر رہے تھے، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم وسائل کی بڑی کمی، تو قرآن نے اس منظر کو یوں بتایا کہ تم آج مال غنیمت پر جھگڑ رہے ہو، یہ مال ہم نے چھینا اور ہم نے چھینا ہے۔ اس سے پہلے تمہاری کیفیت یہ تھی، جب تمہیں بتایا جا رہا تھا کہ میدان جنگ میں تمہیں ابو جہل سے لڑنا ہے، اس کے 1000 لشکر سے لڑنا ہے، تمہاری کیفیت کیا تھی؟ جب موت کی طرف گھسیٹے جا رہے ہو، تم تو لڑنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ کیوں لڑنا نہیں چاہتے تھے؟ یہ آخر کیا وجہ ہے؟ ایک طرف اتنا بڑا دعویٰ تھا، آپ سمندر میں ہمیں حکم دیں، ہم کودنے کو تیار ہیں، ایک طرف اتنا بڑا دعویٰ تھا کہ ہم برق غماد تک لڑتے چلے جائیں گے، اور پھر قرآن کہتا ہے وَيُسَاقُونَ الْمَوْتَ، کہ موت کی طرف گھسیٹے جا رہی، کیا کیفیت تھی؟ یہ اگلی آیت بتائے گی کہ وجہ کیا تھی۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، وہ وجہ یہ تھی جب وعدہ کر لیا تم سے اللہ نے، اِحْدَى الطَّائِفَتَانِ، 2 گروہوں میں سے ایک گروہ کا، اَنَّهَا لَكُمْ، کہ وہ تمہارے لیے ہو، یعنی کہ 2 گروہ تھے، ایک ابو سفیان کا قافلہ تھا اور ایک ابو جہل کا، اللہ نے کہا دونوں میں سے ایک تمہارا ہو۔ اب یہ بات اعلان ہو چکی تھی، اللہ کے نبی سے واضح کر چکے تھے، تو اب اس میں کوئی اعتراض نہیں۔ صحابہ چاہتے تھے ہم پورا اس قافلے پر حملہ کریں جو اس کے ساتھ 40 صرف گارڈ ہے اور اس پر ہزاروں جو ہے ٹنوں کے حساب سے وہ سونا لدا ہوا ہے، ہم اس پر کیوں نہ حملہ آور ہوں۔ اتنی بڑی کوئی بری بات نہیں تھی۔ انہا لکم، یہ کہ تم وتودون چاہتے تھے، انا غیر ذات شوکت تکون لکم، کہ تمہارے لیے وہ ہو غیر ذات شوکت، جس میں تمہیں کانٹا بھی نہ چبھے۔ شوکا کہتے ہیں کانٹے کو، اردو میں شوکا شان و شوکت سے نکلا ہے، اور عربی میں شوکا کہتے ہیں کانٹے کو، کہ تم یہ چاہتے یہ تھے کہ تمہیں کانٹا بھی نہ چبھے اور سب کچھ مل جائے۔ یہ آیت کا یہ حصہ بتاتا ہے یہ ممکن ہی نہیں۔ آپ اللہ کے لیے اٹھ کھڑے ہو اور چاہو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں آپ کام کا گھر سے آغاز کرو، بازار دکان و تجارت سے آغاز کرو، اور لوگ اور آپ اور ہمیں ٹھنڈے پیٹوں قبول کریں، یہ ممکن ہی نہیں۔ آپ اور ہم جب بھی ہم کوشش کریں گے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنے کی، سب سے پہلے اولاد کھڑی ہو جائے گی، سب سے پہلے برادری کھڑی ہو جائے گی۔ یہ کیا کرتے ہو؟ آپ کے معاشرے کے افراد کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ تم یہ چاہتے تھے کہ تمہیں کانٹا بھی نہ چبھے اور تم کامیاب ہو جاؤ۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ، اس کے مقابلے میں اللہ ہی چاہتے تھے، أَن يُحِقُّ الْحَقَّ، کہ حق ہو جائے، بِكَلِمَاتِهِ، اس کے کلمے کے ساتھ، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ،
اور کافروں کی جڑ کاٹ کے رکھ دی جائے۔ یہ تھی اصل وجہ جس کی وجہ سے صحابہ محتاط بھی تھے اور یہ مشورہ بھی دے رہے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے قافلے پر حملہ کیا جائے۔ ایک تو ہمارے پاس وسائل بھی کم ہیں، افراد بھی کم ہیں، اور اس کے ساتھ سیکورٹی جو قافلہ جا رہا ہے وہ بھی کم افراد ہے، وہاں سے پیسہ آ جائے گا، پھر ہم ایک طاقت پکڑ لیں گے، پھر ہم دشمن سے مقابلہ کریں گے۔ ان کی بات غلط نہیں تھی، لیکن اللہ رب العزت کا فیصلہ یہ تھا لِيُحِقُّ الْحَقَّ، حق حق ہو جائے، وَيُبْطِلُ الْبَاطِلَ باطل باطل ہو جائے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، چاہے مجرم لوگ اسے کتنا ہی ناپسند کریں۔ یہ ہو کر ہے، یہ اصول قرآن اللہ کا ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے۔ جب دشمن کا مقابلہ ہو، اسلام نے قطعاً سستی اور کمزوری کو ایک طرف رکھ دیا، یہاں تک کہ اسلام نے کہا اگر آپ دشمن سے پیٹ پھیر کر بھاگتے ہو اس پر بھی تمہیں عذاب ہوگا۔ ہاں، اس کی شرط قرآن مجید دوسرے مقام پر لگائی، اس نیت سے دشمن سے مقابلے سے پلٹ آؤ، ہم نئی طاقت جمع کر کے کسی اور جگہ پر دشمن پر حملہ آور ہوں گے۔ اس حجت کو اللہ نے قبول کیا ہے، لیکن دشمن سے مقابلے میں شکست کھا کر بھاگ جانا اسلام کو قطعاً پسند نہیں ہے۔ اس حالت میں مارے جانے والوں کے بارے میں بھی یہ شک و شبہ موجود ہے، کوئی شہید ہے بھی یا کہ نہیں۔ اسلام کہتا ہے جب مومن جہاں پر موجود ہو سر اٹھا کر دیے، سر اٹھا کر دیے، سر جھکا کر نہ دیے۔ یہاں تک کہ حدیث کے اندر آتا ہے اگر ایک گلی کے اندر ایک عیسائی یہودی کافر گزر رہا ہے، تو مشرک گزر رہا ہے اور بندہ مومن گلی سے گزر رہا ہے، اس پر بھی فرمایا کہ مومن اکڑ کر چلے کفار کے سامنے، انہیں گلی سے سمٹ کر چلنے پر مجبور ہو جائے، کیونکہ راستے اللہ کے ہیں، یہ زمین اللہ کی ہے اور بندہ مومن بھی اللہ کا ہے۔ اس لیے اللہ کو بھی برداشت نہیں ہے تو مشرک و کافر مومن کو بھی برداشت نہیں ہونا چاہیے۔ آج انڈیا ہم سے مقابلے کی بات کرتا ہے، یہ ڈرامہ رچا کر ہم سے لڑنے کی بات کرتا ہے۔ یاد رکھیے یہ امت مسلمہ ہمیشہ سے، آج کا معاملہ نہیں ہے، ماضی میں دیکھ لیجیے کبھی کثرت میں نہیں رہی دشمن کے مقابلے کے اندر، لیکن یہی قرآن آیات، یہی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات یہی اس امت کو تقویت دیتے ہیں۔ جب انگریز یہاں پر آیا اور یہاں پر اس نے تقریباً 200 سال حکومت کی ہے، اس نے یہاں پر دیکھا کہ مسلمان لڑ رہے ہیں، ہندوؤں نے انہیں ایکسیپٹ کر لیا ہے، یہاں کے سارے سکھوں نے انہیں قبول کر لیا ہے، سارے مذاہب نے قبول کر لیا ہے، لیکن مسلمانوں نے دل سے ان کی حکومت کو قبول نہیں کیا۔ آج تو ہمیں تقسیم کر دیا نا، یہ ہندوستان ہے، یہ پاکستان ہے، یہ بنگلہ دیش ہے، یہ فلاں فلاں ہے۔ یہ ہندوستان جو آج اپنے آپ کو دنیا کا جو ہے سب سے بڑا مانیٹر سمجھنے کو سمجھ رہا ہے اور تیاری کر رہا ہے، یہ تو ہمارا خطہ ہے، یہ تو ہمارا علاقہ ہے، جہاں پہ دلی کے اندر 1000 سال تک اس امت مسلمہ نے حکومت کی ہے، یہ تو ہمارا مقبوضہ ہے۔ یہ کشمیر کی بات کرتا ہے، ہم تو پورے انڈیا کو مقبوضہ سمجھتے ہیں، یہ ریاست حکومت اس امت مسلمہ کی ہے۔ یہ ظالم تو کل کہاں تھے اور آج کہاں ہے، کہاں سے آ گئے؟ انہیں تو لنگوٹی باتیں، لباس پہننے کا طریقہ نہیں آتا تھا، اسلام نے ان کو سکھایا لباس کیا ہوتا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ آج اپنے آپ کو خدا سمجھے بیٹھے۔ اسلام ہمیشہ سے سر اٹھا کر جینا سکھانے کے لیے آیا ہے، سر جھکا کر جو ہے امت مسلمہ کبھی نہیں زندگی گزاری۔ آپ دیکھیں مسلمان کبھی بھی اکثریت میں نہیں رہے، حتیٰ کہ جب یہاں پر مغلوں نے اور یہاں پر لودھیوں نے اور یہاں پر شیر شاہ سوری جن لوگوں نے حکومت کی، آپ ان کی تعداد انگلیوں پر گن سکتے ہیں، لیکن انہیں ایک 900 سال تک اس حکومت یہاں پر کر کے دکھایا۔ ہندو تو بزدل قوم اور بزدل ہمیشہ پیچھے سے وار کرتا ہے، اور اسلامی تاریخ اس بات پر گواہ ہے مسلمانوں نے کبھی پشت پر حملہ نہیں کیا، ہمیشہ سامنے سے دشمن پر وار کیا ہے۔ اس لیے اس وقت بھی میدان بدر میں یہی سچویشن اور صورتحال تھی، مسلمان قلت میں تھے اور مسلمان مخلص مسلمان چاہتے تھے ابھی ہمیں وسائل چاہیے پھر دشمن کا مقابلہ کریں۔ اسلام نے کہا جب معاملہ آ جائے جو وسائل تمہارے پاس ہیں وَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، قرآن نے فیصلہ کر جو تم میں استطاعت ہے، اگر تلوار نہیں ڈنڈا ہے ڈنڈا لے کر میدان میں آ جاؤ، اگر دشمن سامنے آ گیا ہے، اگر ڈنڈا نہیں جو چیز ہے لے کر سامنے آ جاؤ، آنا تمہاری ذمہ داری ہے، کامیابیاں دینا میری ذمہ داری ہے۔ یہ ہے وہ اللہ اور اس کے رسول
सल्लल्लाहु का निज़ाम इस उम्मत मुस्लिमा के साथ चल रहा है। लेकिन अगर उम्मत जागे ही ना, उम्मत में शऊर ही ना आए, उम्मत चाहे कि नहीं जी हमारा तो मामला ही नहीं है, याद रखिए कभी भी ये तो बहुत बात के अंदर आकर इस्लामी अफवाज और रियासत की फौजों की बुनियाद पड़ी। आप देख लीजिए उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु बाकायदा इस्लामी फौज और इनकी वर्दियाँ और तनख्वाहों का एहतमाम किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सारे मुसलमान फौजी थे। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में सारे मुसलमान मुजाहिद और सिपाही थे। इसलिए इस उम्मत का हर बच्चा और हर नौजवान सिपाही और मुजाहिद। एक बात मैं आपको बताता चला जाऊँ, ये बात तो यहूदियों ने हमसे सीखी है, ये बात तो हमसे यहूदियों ने सीखी है कि मुसलमान का हर बच्चा सिपाही और मुजाहिद। मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि वो जो इसराइली वज़ीर आज़म थी, इस ज़माने में उसने ये बात कही जिस वक्त मुकाबला 22 अरब ममालिक के साथ था, उसे सिर्फ अमेरिका से कर्जा और असला मांगा। उस लेडी ने कहा मैं असला और कर्जा चाहिए, हम तुम्हें जंग के बाद वापस कर देंगे। उसने कहा अजीब औरत हो, 22 अरब मुल्क है, तुम कैसे मुकाबला करोगी? कहा मैंने इनके नबी की सीरत को पढ़ा है, जब वो दुनिया से रुखसत हो रहे थे उनके घर में चिराग जलाने का तेल भी नहीं था, और उन मुसलमानों की माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा एक यहूदी के घर से तेल मांग के लेकर आई थी कि घर के अंदर चिराग जलाया जाए। रात हो गई, अल्लाह के रसूल दुनिया से रुखसत हो गए, घर में अंधेरा तो ना हो। लेकिन उस समय में जब घर में चिराग में जलाने का तेल नहीं था, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस कमरे की दीवार पर जहाँ आपकी वफात हुई 6 तलवारें लटक रही थी। मुझे पता चल गया, उस औरत ने कहा जो है वो इस्राइली वज़ीर आज़म ने, मुझे पता लग गया कि असल चीज़ तलवार और हथियार के अंदर ताकत क़ुव्वत है। तुम मुझे हथियार दो, कर्जा दोगे, मैं उससे हथियार लो हासिल करूँगी और 22 अरब मुल्कों का मुकाबला करूँगी। और फिर तारीख इस बात पर गवाह है 6 घंटे भी अरब उसके सामने टिक न सके और ढेर हो गए। उससे गोलान तक की पहाड़ियाँ शाम से छीन ली और आज तक दंदनाता फिर रहा इस्राइल। इसकी वजह क्या है? और उसके मुकाबले में इस्राइल ने लाजिम करार दिया अपने मुल्क के अंदर मैट्रिक की सनद उसको मिलेगी जो फौजी ट्रेनिंग याफ्ता और फौजी ट्रेनिंग करके निकल फारिग होगा, उसको हम देंगे। हमारे यहाँ तो सिस्टम ही खत्म हो गया। उन्होंने बताया कि उन्हें मुसलमान हर मुजाहिद, यहूद मुसलमान मुजाहिद था। जब हजूर मौजूद थे अबू बकर सिद्दीक़ के ज़माने तक हर मुसलमान सिपाही था। उन्होंने ऐसा ही किया कि कहा कि हर इसराइली को ट्रेनिंग और तरबियत लाजमी है। आज हर इसराइली ट्रेनिंग याफ्ता है, यहाँ तक कि जो बाहर से लड़ने के लिए आए वो यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े कॉलेज के अंदर, बड़े बड़े कारोबार तिजारती इदारों के अंदर मौजूद हैं और वो ट्रेनिंग याफ्ता थे। रिजर्व फोर्सेस के नाम से इसराइली गवर्नमेंट उनको बुलाया, वो बाहर से आकर वो लड़ रहे हैं और हमास और मुजाहिदीन फ़लस्तीन के खिलाफ। तो उसके मुकाबले ये उम्मत कहाँ खड़ी है जिसकी बुनियाद मैदान बदर थी। अल्लाह ऐलान कर रहा था युहिब्बुल हक़्क़ व युब्तिलुल बातिल वलौ करिहल मुजरिमून। अल्लाह चाहते हक हक हो जाए और बातिल बातिल हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। काश ये उम्मत आज उस रास्ते पर चल निकले। इज्जतें और वादे इस उम्मत के साथ हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप और हम सबको समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाएं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल